کہ 26 نومبر احتجاج کیس اور عدم حاضری پر علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آئندہ سے مقدمے کی سماعت بھی روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ یاسر بتائے گا۔ دیکھیں بالکل آج 26 نومبر پر درج مقدمہ کی سماعت تھی اور اس سماعت کے دوران علیمہ خانم آج بھی عدالت پیش نہیں ہوئی، جس پر ان کے وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ وہ لاہور میں عدالت میں پیش ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ آج پنڈی کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے، جس پر پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھاتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں لاہور میں عدالت پیشی کی جو کاز لسٹ ہے وہ ساتھ موجود نہیں ہے، جس لیے اس درخواست کو مسترد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علیمہ خانم کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا کہ 28 سماعتیں ہو چکی ہیں اور علیمہ خانم کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ اس مقدمہ کی جو ٹرائل ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے اور اسی طرح یہ مقدمہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر اس مقدمہ کی سماعت کی جائے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے علیمہ خانم کی حاضری سے ایک روزہ استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ مقدمہ کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ مقدمہ کی سماعت اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نئی اور جدید اسکیننگ مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی، ایئرپورٹس اتھارٹی اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے تمام بڑے اور چھوٹے ایئرپورٹس کا تفصیلی سروے بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے، سینئر رپورٹر جاوید اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب بتائے گا۔ جی، ایئرپورٹس پر جدید اسکیننگ مشین لگانے سے مسافروں کے سامان کی بروقت اسکیننگ اور سیکورٹی بہتر کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ سی اے، پی اے اور اے ایس ایف منصوبے پر مشترکہ طور پر کام تیز کر دیا ہے۔ سی اے کے ماتحت پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور اے ایس ایف نئی اسکیننگ مشینیں لگانے کا ہدف مکمل کریں گے، جبکہ مسافروں کی سہولت سامان کی بروقت اسکیننگ میں مدد ملے گی۔ جدید اسکیننگ مشین کا منصوبہ معلوم مالیت کا ہے، جبکہ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹس پر جدید ترین اسکیننگ مشین لگانے کا سفر مکمل کر لیا گیا ہے۔ نئی جدید اسکیننگ مشین لگانے سے ایئرپورٹ میں حادثے کی روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید اصغر نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ غیر قانونی آن لائن مواد کے خلاف بی ٹی اے کی بڑی کارروائیاں۔ 2024-25 میں 88,000 سے زائد غیر قانونی URL بلاک کر دیے گئے ہیں۔ ویب سائٹس ایڈریس بلاکنگ میں فحش مواد سر فہرست رہا۔ تفصیل کیا ہے، اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بہزاد بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، انٹرنیٹ پر غیر قانونی مواد کے خلاف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں اور پی ٹی اے نے ایک سال کے دوران 88,000 سے زائد غیر قانونی URL بلاک کیے ہیں۔ سب سے بڑی تعداد جو فحش مواد سے متعلق غیر قانونی URLs کی تھی، 38,214 جو ہے URL بلاک کیے گئے، جبکہ قومی سلامتی اور دفاع سے متعلق 31,313 URL بلاک کیے گئے۔ اسی طرح جو اسلام کے وقار کے منافی مواد پر 7,608 URL بلاک کیے گئے ہیں۔ فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز مواد پر 6,269 URL، حد کے عزت اور جعل سازی سے متعلق 2,498 URL بلاک کیے گئے ہیں اور توہین عدالت پر مبنی 353 URL بھی بلاک کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی تو سب سے زیادہ 35,000 URL جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر بلاک کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب اور فیس بک سمیت دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی یہ URLs بلاک کیے گئے ہیں اور پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر غیر قانونی مواد کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے پرعزم ہے اور اس کی یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی دارالحکومت میں پولن الرجی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مہم جاری ہے۔ جنگلی شہتوت کے 29,115 درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلامیے کے مطابق F9 پارٹ، شکر پڑی اور مختلف بڑے سیکٹر سے مرحلہ وار درخت ختم کیے گئے۔ مقامی درختوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا۔ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر اکھاڑے گئے درخت کے بدلے 3 نئے مقامی درخت لگائے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق اب تک 40,000 سے زائد ماحول دوست درخت لگائے جا چکے ہیں۔ نجی شعبے اور OGDC کے تعاون سے مزید 18,000 درخت لگانے کے لیے ٹینڈرز بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق شکرپڑیاں میں 81 ایکڑ رقبے پر بحالی کا کام اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں گزشتہ 2 سال میں پولن ویکسینیشن کیسز میں 23% کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کہا ہے کہ کراچی میں 248 کھیلوں کے میدان چائنا کٹنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ فاروق ستار کس سے حق لینے کی بات کر رہے ہیں؟ کراچی میں گزشتہ 35 سالوں سے ایم کیو ایم سیاہ و سفید کی ذمہ دار تھی۔ ایم کیو ایم ہر دور میں حکومت کے ساتھ رہی ہے۔ 238 کھیلوں کے میدان ہیں، لیکن یہ فہرست تو موجود ہے۔ عملاً گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہے کہ یہ کھیلوں کے میدان چائنا کٹنگ اور رشین کٹنگ کی نظر ہو گئے۔ کراچی کو برباد کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ پچھلے 35-40 سال کون تھا جو اس شہر کراچی کے اندر یہ جو لوگ آل اینڈ آل تھے، سیاہ سفید کے مالک تھے، کون لوگ تھے؟ تو آپ کس سے کراچی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت کا پارٹ ہیں، آپ اپنے مفادات کے لیے وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ نسل در نسل وفا کی مثال۔ اسلام آباد کے مارگرہ ہلز میں تیسری نسل اپنے بزرگوں کا برسوں پرانا وعدہ آج بھی نبھا رہی ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت ایک ہندو سادھو اپنا غار ایک مسلمان کے سپرد کر گیا تھا۔ مسلمان نگہبان کی تیسری نسل آج بھی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر قائم ہے۔ مارگلہ کے پہاڑوں میں پوشیدہ اس غار میں کیا خاص راز ہے؟ رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے علینا شاہد۔ وعدہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے نسلوں تک نبھانا ہر کسی کے بس کی بات۔ مارگلہ کے ان پہاڑوں کے بیچ 78 سال پرانا ایک وعدہ آج بھی زندہ ہے، جسے تیسری نسل اپنے بزرگوں کی وراثت سمجھ کر نبھا رہی ہے۔ شاہ اللہ دتہ کے ان خاروں میں برسوں پہلے ایک ہندو سادھو نے اپنی ملکیت، اپنی عبادت گاہ ایک مسلمان کے سپرد کی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی امانت ہے۔ کچھ چیزیں یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ دادا نے بتائی ہیں۔ جس وقت یہ 1947 میں سر پاکستان بنا ہے نا، اس وقت یہاں پر ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا اوگن داس۔ جس وقت یہ قیام پاکستان کا اعلان ہوا ہے نا، بھگدڑ مچی ہے، اس جگہ کو لوگوں نے آ کر کے بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو وہ جو اوگن داس بابا تھا نا، اس کے ساتھ چاہے میرے دادا مسلمان تھے، وہ ہندو تھا، لیکن میرے دادا کی دوستی تھی، اس کے ساتھ تعلق تھے جو ہے نا جی۔ اس کو گھر لے گئے ہیں، پناہ میں رکھا ہے 20-25 دن، تو جس مطلب وہ پھر ہمارے دادا کے حوالے کی نگہداشت کر کے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم واپس آ جائیں، تو میرے دادا نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو واپس میں لے کیجیے گا۔ دیکھ کس خاک کو آنکھوں میں بسا کر رکھنا، اس امانت کو کلیجے سے لگا کر رکھنا۔ ہم نے تو ابھی تک اس کو سر اسی طرح نیچرل حالت میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جو اوگن داس بابا ہندو دے کے گیا ہے نا، جو باتیں تحریر کی ہوئی ہیں نا، ہم ابھی تک اسی پر قائل ہیں جو ہے نا جی۔ اگر وہ آئیں ہم تو یہ جگہ جو ہے نا یہ امانت کے طور پر سمجھو وہ ہمیں دے کے گیا ہے۔ اوگن داس بابا کی کوئی بھی نسل سے آ سکتا ہے جو ہے نا یہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، تو ہم تو دینے کے لیے۔ بوڑھے برگد کا یہ صدیوں پرانا درخت بھی اسی عہد کا گواہ ہے، جسے آج برسوں بعد بھی نبھایا جا رہا ہے۔ کئی دہائیاں بیت گئیں، زمانے بدل گئے، دو ملکوں کے درمیان سرحدیں کھنچ گئیں، مگر بابا امین کے لیے کچھ نہیں بدلا۔ وہ آج بھی اس خار کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ ایک امانت اور خود کو اس کا امین سمجھتے ہیں۔